سر اس سے آگے اگر آپ دیکھیں تو روح ہندوستان نالا و فریاد میں کند. جی بالکل. ہندوستان کی روح جو ہے پہلے وہ ظاہر ہوئی ہے اور اب اس کے وہ نالا و فریاد جو ہیں وہ حضرت سناتے ہیں ہمیں. تو اس میں سر ذرا دیکھیے اور بتائیے کہ روح ہندوستان اب ہندوستانی لوگوں کے بارے میں کیا فریاد کرتی ہے. اور بطور خاص اس میں ذکر ہے فقر کا، اور فقر کی 2 برانچز کا ذکر ہے. صحیح. یہ بگزر از فقرے کے اوریانی دیہات. جی بالکل. جی اے خنک فقرے کے سلطانی دیہات. کمپیریزن. جی کمپیریزن ہے. تو ان 2 کے بارے میں بھی بتائیے کہ ہندوستان کے لوگ فقر کی 2 شاخوں میں بٹے ہوئے ہیں اور وہ کون کون سی ہیں اور ان کو کیا کرنا چاہیے. سر پلیز. تو پروفیسر صاحب یہ روح ہندوستان صرف ظاہر ہی نہیں ہوئی، اب یہ جو نالے کر رہی ہے اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ شمع جاں افسرد در فانوس ہند. فرماتے ہیں ہند کے فانوس میں زندگی کی شمع بجھ گئی ہے. ہندیاں بیگانہ از ناموس ہند. اور ہندوستان والے جو ہیں وہ ہندوستان کی ناموس سے بیگانہ ہو چکے ہیں. مرد کے نا محرم از اسرار خیش. فرماتے ہیں یہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنے اسرار سے نامحرم ہیں. زخمہ خود کم زند بر تار خیش. اور اپنے تار پہ اپنے وہ جو میوزیکل انسٹرومنٹ ہے ان کا دل والا اس پہ بہت کم زخمہ لگاتے ہیں. پروفیسر پھر اس کا مطلب ہے کہ جو میر جعفر میر صادق نے کیا سر اور وہ جو ٹریپ تھا یہ لوگ اس میں آگے ظاہر ہے جو دل سے غافل ہو گئے. بالکل ایسے. اللہ اکبر. بر زمانے رفتہ می بندد نظر. فرماتے ہیں یہ ماضی پہ ان کی نظر رہتی ہے، آگے کچھ نہیں کرتے. سر اور اس کے بعد مزید کہتے ہیں از تشیف افسردہ می سوزد جگر. فرماتے ہیں ان کے اندر جو آگ ہے وہ افسردہ ہو چکی ہے، ٹھنڈی ہو چکی ہے. اور کیا فرماتے ہیں بند ہا بر دست سوز جگر ان کا ختم ہو چکا ہے. سر بند ہا بر دست و پائے من ازوس. روح ہندوستان کہتی ہے، روح ہندوستان بیڑیوں میں ہے. ٹھیک ہے، جکڑی ہوئی ہے. تو وہ کہتی ہے کہ میری یہ جو بیڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں نا یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے. وہ اوپر جو مرد کے نامحرم کا جن پہ دو چل گیا ہے اور غالب آ گئے ہیں ان کے اوپر، جو اپنے آپ سے نامحرم ہے. جی نالا ہائے نارسائے من ازوس. وہ کہتی ہے جی میرے یہ جو نالے ہیں جن کا کچھ نہیں بن رہا، بالکل جن کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، اس کی وجہ بھی یہی لوگ ہیں. سر اس کے بعد خیش تندرا از خودی پرداخت ہے. اور کیا بات کرتی ہے کہ خودی کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان میں مشغول ہو گئے ہیں. از رسوم کہنا زندہ ساخت ہے. اور پرانی رسموں کے ساتھ انہوں نے اپنا زندان خود بنا لیا ہے. آدمیت از وجودش درد مند. فرماتے ہیں آدمیت از وجودش درد مند. جو انسانیت ہے وہ ان لوگوں کے وجود کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے زخم ہے. یعنی کہ یہ شین زمین کا مرجع ہند کے باسی ہیں. ہند. جی سر. ٹھیک ہے. عصر نو از پاکو ناپاکش نجن. اور فرماتے ہیں ہمارے جو نئے لوگ ہیں، نئے بچے ہیں، نیا زمانہ ہے ہمارا، وہ ان کے پاک ناپاک جو انہوں نے بنا لیا ہے اپنا کہ یہ ہمارے لیے اچھا ہے یہ اچھا نہیں ہے، وہ اس سے نیند ہیں، بڑے غمگین ہیں، بڑے پریشان ہیں. اچھا پروفیسر صاحب یہاں میں روکوں گا اور آپ کے دوسرے سوال کے جواب کی طرف بھی آؤں گا کہ ایک فقر غیور و جسور ہے جی اور ایک وہ فقر ہے جو اوریانی والا. ہاں. اب ان دونوں کی طرف آنے سے پہلے یہاں پہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے سر پلیز. جو حضرت اقبال یہاں پہ ہمیں میسج دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی نسل نو کو اپنے آبا کی جو وراثت تھی صحیح وہ انہیں منتقل کرنی تھی. بالکل. جس میں ناکام ہے. ناکام. اور ہوا کیا ہے کہ یہ میر جعفر اور میر صادق ختم نہیں ہوئے. صحیح. اس کی جو ہے وہ انہی کی شکل کے اندر نئے لوگ اسی ڈگر پہ چل پڑے ہیں. بالکل. اس انگریز کے تسلط اور ان چیزوں کو انہوں نے ہموار کیا. ہمارا سراج الدولہ بھی ہار گیا، ہمارا ٹیپو بھی گم ہو گیا ایسے. اور اس وقت بھی یہ میر جعفر اور میر صادق دنداتے پھر رہے ہیں. اور اب ان کے وہ فلیور اور ورژن اتنے عام ہو گئے ہیں کہ جو فقر قوموں کو بناتا تھا، ان میں غیرت اور جسارت پیدا کرتا تھا، اب کیا ہوا ہے کہ اس کے اندر ہمارے اپنے مسلمان نمال لوگوں نے ہی اس فقر کو داغدار کرنا شروع کر دیا. بالکل ایسے ہی ہے کہ جو فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے
اس کو بھی اسی رنگ میں کہ جو برصغیر پاک و ہند کے اندر دوسرے فلیور ناپاک تھے جی ان کے ساتھ ملا کے کر رہے ہیں، مکس کر رہے ہیں اور لوگوں کو آگے نئی نسل کو یہ بتا رہے ہیں تدلیس کر رہے کہ ہیں جی یہ فقیر لوگ جو ہیں یہ تو ہر قوم میں ہوتے ہیں، ہر مذہب میں ہوتے ہیں. اور پھر یہ بہت بڑا زوال آیا پروفیسر صاحب. یہ جو فلیور آئے ہیں نا مختلف، آپ اگر دیکھیں تو ہماری جو ترک خلافت تھی وہ تمام مسلمانوں کی ایک نمائندہ تھی. اب دیکھا جائے کہ اس کے خلاف جب بغاوتیں مسلمانوں کے مختلف علاقوں میں نکلی تو نہ صرف انگریز خود آئے بلکہ انہوں نے وہاں سے مسلمان نما فتنے بھی کیے کہ جنہوں نے کیا کیا، بتوں والی آیات اٹھا کے مسلمانوں پہ چسپاں کرنا شروع کر دی. بالکل ایسے. اور جو فقر اور ان چیزوں کے ساتھ منسلک تھے ان لوگوں کے بارے میں غلط فہمیاں لوگوں میں پھیلانا شروع کر دی. اور اس تصوف اسلامی کو معاذ اللہ کچھ رائٹرز نے تو قرآن کی تفسیر کے اندر ان چیزوں کو افیون لکھنا شروع کر دیا. افیون بعض تو سر ہمارے جو اس دور کے علماء ہیں وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ تصوف کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ آوازیں اب عام سننے کو مل رہی ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ ذرا ٹیکسٹ سے دونوں فقر جو ہیں جو حضرت علامہ نے لکھے ہیں کہ یہ الگ الگ ہیں وہ تھوڑا سا پڑھ کے نا اس کے بعد اس پہ تبصرہ فرمائیں. اچھا میں آپ کو اس پہ بگذر از فقرے کے اریانی دہد. جی تو علامہ فرما رہے ہیں کہ سوری بلکہ وہ روح ہندوستان جو فریاد کر رہی ہے وہی آگے چلا رہی ہے اپنا. وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ گزر از فقرے، اس فقر سے گزر جا، اس کو چھوڑ دے کہ اریانی دہد جو آپ کو اریانی دیتی ہے. جیسے یہ سادھو اور رہبانیت والے لوگ ہیں وہ تو ننگے رہتے ہیں ساری عمر، کہتے ہیں اس کو چھوڑ. بالکل سر اے خنک فقرے کے سلطانی دہد. اور فرماتے ہیں کہ مبارک ہے وہ فقر جو سلطانی دیتا ہے. جیسے عام مسلمانہ کہ میری کردہ ان در شہنشاہی فقیری کردہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ وہ مسلمان کہ جنہوں نے بادشاہیاں کی اور انہوں نے بادشاہیوں میں بھی فقیری کے ذریعے فقر کے رنگ کو غالب رکھا. سر الحذر از جبر و ہم از خوئے صبر. تو پھر وہ کہتی ہے کہ بچ کس سے؟ جبر سے اور خوئے صبر سے بچ. جابر و مجبور را زہر است جبر. فرماتے ہیں جابر اور مجبور کے لیے یہ جو صبر ہے یہ زہر ہے. جبر جو ہے یہ بھی جبر بھی زہر ہے اور بہت زیادہ صبر کرنا یہ بھی زہر ہے. یعنی دونوں کے لیے نا، دونوں کے لیے، جابر کے لیے جبر کرنا، مجبور کے لیے صبر کرنا اور اس کے ظلم پہ. بالکل جی. این بصبر پہم خوگر شود. تو فرماتے ہیں کہ یہ جس پہ جبر ہو رہا ہے یہ صبر پہم کا عادی ہو جاتا ہے. بجبر پہم خوگر شود. اور ظالم جو ہے وہ جبر کر کر کے اس کا عادی ہو جاتا ہے. ہر دورہ ذوق ستم گردد فزون. فرماتے ہیں دونوں میں جو ذوق ستم ہے وہ بڑھ جاتا ہے. ایک جبر کے ذریعے ایک ناحق صبر کے ذریعے. سر درد من یا لیت قومی یعلمون. فرماتی ہیں کہ وہ جو روح ہندوستان ہے وہ کہتی ہے میرا درد یہ ہے کہ کاش میرے لوگوں کو میری بات سمجھ آ جائے. اب سر بتائیں وہ جو دو فقر کی برانچز ہیں. بالکل فقر کو میں دیکھیں ان سے لوں گا جو اصل میں ہمارے معلمین ہیں. اور یہ روح ہندوستان کی بات ہے تو جو ہندوستان کے دل پہ بیٹھے ہوئے حضرت داتا علی اجویری ہے میں ان کی کشف المحجوب لوں گا. جی آپ نے حضرت ابو الحسن کے حوالے سے جو تعریف کی ہے تصوف کی، تصوف کہیں، فقر کہیں، سلوک کہیں، من کی دنیا کہیں، تزکیہ باطن کہیں جس کو قرآن نے وَيُزَكِّيهِمْ کے تحت، یا صفا کے چبوترے پہ بیٹھے ہوئے وہ لوگ کہیں، یہ سب اسی زمرے میں آتے ہیں. تو آپ نے حضرت شیخ ابو الحسن کے ریفرنس سے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ لیس التصوف رسوما ولا علوما ولکنہ الاخلاق. کہ تصوف نہ تو رسم دنیا کا نام ہے جیسے دنیا کے لوگ رسم بنا کے یہ انداز سادھو بن جاتے ہیں یا اس کے اندر رہبانیت کا کلچر اختیار کر لیتے ہیں. یہ رسم کا نام نہیں ہے، یہ اریانی والا ہے. ہاں اریانی والا ہے اور یہ غیر مسلموں میں تصوف رسوم. اس کی آپ نے حضرت داتا علی اجویری آپ سے بڑھ کے کون تصوف کو بہتر جاننے والا ہوگا، آپ نے اس کا انکار کیا. لیس التصوف رسوما ولا علوما. اور یہ جو بظاہر علم کے نمائندے ہیں اور معاذ اللہ تصوف کو جہالت میں افیون کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ ایک مستقل انسٹیٹیوٹ ہے کہ رسول کریم نے جہاں ظاہر تعلیم کتاب کے ذریعے پاک کر دیا اور اپنی نگاہ کے ساتھ اندر تزکیہ باطن کا اہتمام کیا. حضرت ابراہیم نے جو دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. تزکیہ ہے، تزکیہ باطن ہے. سر تو حضرت علامہ نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں فقر کار خیش را سنجیدن است. فقر تو یہ ہے کہ اپنے کام کو سیدھا کرو ایسے، ٹھیک ہے. برد و حرف لا الہ پیچیدن است. اور وہ کیا ہے؟ کلمے میں ہے سارا کچھ. تمہارا فقر کلمے میں ہے، اس سے تم نے لینا ہے. بالکل ایسے ہی. برد و حرف لا الہ پیچیدن است. آگے فرماتے ہیں فقر ذوق و شوق و تسلیم و رضا است.
یہ اللہ کے لیے ذوق و شوق کا نام ہے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے۔ آگے فرماتے ہیں ما امینیم، ہم تو امین ہیں، یہ متاع مصطفیٰ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر کی متاع ہے جو آپ کے صدقے میں امت تک آئی ہے۔ چل اس کو وہ الفقر فخری والفقر منی، الفقر فخری والفقر منی، اور یہ جو حضرت داتا علی اجویری نے تعریف دی حضرت شیخ ابو الحسن سے، یعنی اس کا تو انکار کیا، نہ رسم کا نام ہے ٹھیک ہے، نہ یہ جو نام نہاد علمی نمائندے ہیں ان کا نام ہے، لیس تصوف رسوم ولا علوم، اور کیا ہے وہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا، وَلَكِنَّهُ الْأَخْلَاقُ، یہ خلق نبوی کی ریفلیکشن ہے کہ جو فقر غیور متاع مصطفیٰ ہے، متاع مصطفیٰ ہے۔ سر میں ایک بات کا اشارہ کروں گا، آپ اس پہ رہنمائی فرمائیں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے نا الفقر فخری والفقر منی، یہ ضعیف ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن اس حدیث کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، کہتے ہیں یہ صحیح ہے، من کنت مولا ہو فاز علی مولا۔ بھائی یہ فقر اگر منتقل نہیں ہوا تو سرکار نے کیوں فرمایا ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا؟ بے شک، کیوں فرمایا؟ بے شک، اس کا مطلب ہے اس حدیث کا مضمون جو ہے وہ بھی درست ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اور اصل میں یہ تصوف اور معرفت اور یہ فقر، حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فقر کی میراث ان کے ذریعے آگے بڑھتی ہوئی آ رہی ہے۔ آپ سلسلہ چشت کو دیکھ لیں، سہروردی حضرات کو دیکھ لیں، قادری حضرات کو دیکھ لیں، اور نقشبند کے اوپر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، اور ان تین سلسلوں کے اوپر حضرت مولا علی شیر خدا ہے، اور وہ اسی کے تحت ہم کہتے ہیں من کنت مولا فاز علی مولا۔ اچھا، اس پہ فقر اور ان دونوں پہ نا آپ کا پس یہ باید کر دیا اقوام شرق میں بڑا اچھا تقابل آپ نے کیا ہے۔ میں ایک دو اشعار لوں گا کہ فقر قرآن احتساب استبوت، صحیح، کہ قرآن کا فقر کیا ہے؟ فقر قرآن احتساب استبوت، ہاں احتساب ہے، اور کس چیز کا جو ہے اور جو تھا، نئے رباب و مستی و رقص و سرود، رقص و یہ سرود نہیں ہے، رباب اور اس میں رقص و رباب سرود نہیں کا نہیں ہے۔ فقر مومن چیز تسخیر جہاد، مومن کا فقر کیا ہے؟ اس پوری کائنات کو فتح بندہ کرتا ہے، از تاثیر او مولا صفات، اور اس کی تاثیر سے بندے میں مولا کی صفتیں آ جاتی ہیں۔ فقر کافر خلوت دشت و دراست، کہ کافر کا جو فقر ہے وہ رابانیت اور یہ انداز ہے، اور فقر مومن لرزہ بہر و برست۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح بہت سارا یہ طویل کلام ہے، میں یہ ریکمینڈ کروں گا، اور آخر میں اس میں کنکلوڈ میں کروں گا، فقر اریاں گرمی بدر و حنین، فقر اریاں بانگے تکبیر حسین۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ یہ جو فقر ہے یہ دو ہیں جی، ایک غیر مسلموں کا ہے اور ایک متاع مصطفیٰ ہے۔ اس کو بلکہ فقر نہ ہی کہیں ہم تو بہتر ہے، وہ سادھوؤں کی زندگی ہے، بدخشوؤں کا وہ مختلف طرز بود و باش ہے، بھیک مانگتے ہیں، لیکن یہ فقر غیور ہے جو مولا حیدر کائنات حیدر قرار سے آگے چلتا ہوا آ رہا ہے۔